اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ سارے سنگی پیار محبت نال درود پاک پڑھ سو دے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا مرشدی یا رسول رب العالمین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ اللہ جل مجدہ دی حمد الثناء لا تعداد درود و سلام مبارکہ خیر الانام۔ آج دی بزم آج دی محفل جو کہ یقیناً کریم آقا دے نام مبارک اور میلاد مصطفیٰ دے خوبصورت عنوان دے نال نکاح دے کائنات دا خوبصورت ذکر لا ریب تے بے عیب مالک اس نام دا صدقہ ساڈے سب دی عاجزانہ کاوش نو قبول و منظور فرما لون، اور بانیان محفل عزیز القدر محمد خان نون فضل عباس آپ دے باقی رفقا، اللہ سارے انو تاجدار مدینہ دے در اقدس دی پاک نسبت دا صدقہ جڑیاں کمیاں مالک اپنی بارگاہ چ پوری فرما دے من، اور چند گزارشات آپ نے سماعتاں دی نظر ہے کہ مالک اپنے واسطے بھی دعا کرو سجنا تے میرے واسطے بھی کہ اللہ سانو فقط میلاد نہیں میلاد والے دیاں حکماں میں منن دی توفیق عطا فرما دے۔ اور میں آپ نو ایک عرض اور ایک گزارش کرساں، تعلق ہمیشہ اودے نال بنانا چاہیے، ایک صفت تعلق دی کہ بناندا بڑا جگ ڈٹھا ہے پر نبھاندا کوئی کوئی ہے۔ میں اس جملے تی اپنی عرض کرساں جیڑے بھی سارے نبھانے والے ہر نبھان والے دی حد ہے، لیکن جس کریم دے اسی ذکر وچاں اللہ دی قسمیں جتھے حداں دی بھی حد ہو جاندی ہے مصطفیٰ دے کرم دی اللہ اتھے ابتدا فرما دیندے، اور یہ صرف سرکار دا معراج نہیں اتھے وڈی گل ہے، اے تعلق یا غلامی دا رشتہ نبھانا میں میرے رسول باجوں کوئی نہیں جاندا۔ میں ایک ادھی عرض کر کے تے آپ کو لو اجازت بھی لینی ہے۔ آج سارے سنگی تشریف فرماؤ، علماء تشریف فرما، اے تے میں بڑی باری سنیا ہے کہ بیلی بیلیاں دی انگلی پھد کے وادیاں گھاٹیاں وچ نال ٹر دین، بندیاں نال بندے نبھا لیندے، لیکن اس دنیا تو جدو سنگی جاندا ہے نا پھر وہ دن لے او یار حوالے رب دے تے میلے چار دیاں دے، اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملان گے، تو من اللہ دی قسم ہے جتھے جگ چھڑ جاندا ہے زہرا دا بابا اتھے بھی نہیں پا چھڑدا ہے، فرما جائے اس تو بڑا کرم نہیں کہ جتھے رکھ کے مٹی پانے والے مٹی پا چھڑ دیں۔ اور نبھان دا عالم کی ہے کہ اے وارڈ اس وارڈ وچ کمزور کوئی عالم بھی ہوئے تے جدو کوئی میٹنگ پنڈی بٹیاں دی باندھی ہے میں بڑا علم ہو صرف ان شریف و نفس ہوئے کوئی نہیں انہوں میٹنگ کے بلاندا آدھن انہوں دس دے مانگے، یعنی ماڑیاں دا سنگ کوئی نہیں کردا، اے صفت میرے رسول دے سنگ دیئے کہ معاشر دے میدان چ کھلو کے آکھنا الصالحون للہ والطالحون لی، مولا چنگے سارے توں رکھ چھڑ مندے سارے میں محمد دے حوالے کار چھڑ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی چنگیاں نال سارے نبھاندے منیاں نال نبھاندا ہے تے سیدہ دا بابا نبھاندا ہے۔ اور میں آپ نے ایک اس گزارش میں تھانوں سمجھانا رات دا بڑا تسی بڑے پیارے بندے ہو چنگے بندے ہو جڑے اس ویلے بھی تشریف فرماؤ 11 سوا 11 ہو گئے
پر میں اپنی نالائکی نوں کم از کم ملوزے خاطر رکھدا کہ اکثر جدو لیٹ ونجیدا ہے نا فجر دی نماز اگر ادا ہو بھی جاوے تو یاد کو نہیں ہوندا کتنیاں رکعتاں پڑھ لئیاں کتنیاں باقی نے۔ اللہ سانو فجر نوں نماز دی بھی توفیق عطا فرماوے۔ اور میں ایک تھانوں نبھانے دی گل کر کے تے مکائیے گل تے دعا کریے۔ اے دسو اے سارے جے سنگیو ایس علی اکبر تو لگ کے مفتی صاحب تک سیالوی صاحب تک ایس چند تک ہے میرے بچے ہے جڑا نقیب ہے سارے میں سارے دے تقریباً بھائی انیف تو لگ کے نام جاندا الحمدللہ۔ میں سارے اکثر گرمیاں سیر واسطے جاندے تے میرے گھر چ تسی بھی بہ جاندے ہو تے میں اپنے براہ نال نکے نال گل کردا ہونا اُراں رہ رہیے اج جانے نہ تے مری ٹر ونجیے اُراں جڑا ہے یہ نہیں دسنا چاہ رہا جی عادت ہے کہ میں کوئی جاننا کدائیں یہ کو اج دا جان نہیں لگا بڑیاں الحمدللہ۔ میں صرف ایک تمثیل اور مثال عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ وہ آدھے نہیں جی میرے سنگی آدھے جی اسی کم از کم قریب تو قریب کہے تو اسی ناران کا آغان جانا ہے کوئی میں کیا کیوں وہ آدھے جی انہاں پہاڑاں ہوتے رخ بڑے سونے میں کیا کیوں انہاں کیا سانو رکھاں نال بھی پیار ہے تے پہاڑاں نال بھی پیار ہے۔ میں تے پیار کردا ہوں میں تے پیار کردا ہوں پر پہاڑ دا نفع کوئی نہیں تے نقصان کوئی نہیں پر جس پہاڑ تے بھی نظر میرا رسول پا چھڑے نا جس پہاڑ تے میرا رسول نظر پا چھڑے تے پہاڑ اللہ دی بارگاہ چرز کرے مالک ہاں بے جان اتنی تے توفیق دے ایک باری اظہار محبت کر لواں کہ میں سونا تیرا میں تیرا میں تیرا۔ مالک نے فرمایا جا میں تینوں زبان دیتی بول ایک باری میں تیرا تے واپسی جواب آیا لجپال پریتانوں توڑ دے نہیں جدی باں پھڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں۔ آکھیا کہ یہ ماجرا آکھیا تو میرا ہے نا ہاں میں سونا سچے دل نال تیرا۔ فرمایا المر ما من احبا انت مہ من احببتا۔ فرمایا تیرے دلے وچ میرا پیار آ گیا فکر نہ کر ایتھے لانا تیرا کام آ اگا نبھانا میرا کام ہو جاوے گا۔ فرمایا وہ پہاڑ ہے بے جان پہاڑ ہے سکت چلن دی بھی نہیں سکت بہن دی بھی آپ پاسو جناب سکت کوئی او دے اگر میں آپ نے ایک عرض کرا اور میں جینا ایک پیر جماعت علی شاہ صاحب دے پوتے میرے بڑے اچھے دوست ہیں سید منظر شاہ صاحب انہاں میں نہ جے گل سنائی میں آخدا کوئی چنگی گواہ ہوئے دسن والا ہوئے نہ راوی تے پھر گل نو مننا پہ جاتا ہے۔ آدھیں جی میرے بچے نا کہ اتھوں مدینہ پاک جو آدھیں ساڑھا ایک سنگی ہے کراچی دا تے آدھیں کراچی دا سنگی جڑا ہے ہون میں ٹیل لاؤن لگ پاؤں تسی بھی سپیکر تو تھکے پہ ہوتے میں بھی تھکیا پہ ہیں لہٰذا کوئی چار پیار دیاں کل کے اجازت لے لینے تے میں ممبر تے بیٹھا جی اللہ گواہ جی میں اے نہیں پیٹ ہے لیکن میں انہاں ٹکیاں مکیاں دا ایڈا کو غرضی مرضی نہیں کیونکہ اتنیاں کو کوئی نبی پاک دی شہزادی دیاں قدمہ دا صدقہ اللہ اتنا دیندہ ہے کہ کھا چھڑ دیاں تے نہ کوئی اتنی لمبی چوڑی خواہش ہے نہ کوئی اپنے آپ نو ساریاں تو ماڑا بدتر اور مسکین تے انہاں دے دردیں گداماں وچ فقط نہ آونجے تے اس تو وڈی عزت تے آبرو کوئی نہیں۔ اچھا جناب وہ شجی ہوری جی گل دس دن کہ جی جناب نا اتو ساڑا سنگی ہے کراچی تو شاورہ میں نے سنایا ادھے کر بڑے مسائل آ گئے جد مسائل آ گئے تے پیراں کول گیا عاملاں کول گیا کسی صاحب نظر کول بھی چلا گیا ادھے گھر کاروبار ختم ہو رہا ہے گھر چلے سارے لوگ بیمار ہیں اس جناب وہ جڑے صاحب نظر آن تشریف لے کے آئے انہاں ڈرائنگ روم چ بایا انہاں کہ تیرے گھر چو کسے دی رونے دی صدا آندی ہے کسے محب نو اس دے محبوب تو جدا تے نہیں نہ کیتا میرے بچے آواز اگے آکھن رکھ سو تو کسے محب نو اس دے محبوب تو جدا تے نہیں نہ کیتا بڑا اچھا تے نیک آدمی آئی اسے کہا نہیں جی میں تے آج تک ایو جے عمل نہیں کیتا اسے کہا پھر میں نو ذرا اجازت دینا کہ میں تیرے گھر دا معائنہ کرا وہ چلدا اس ایک نا وال دیوار دے وچ خوبصورت جی الماری بنائی ہے جتے خوشبو لاندا اس کمرے میں جا کے جناب اسے کہ میں نو ایتھے کسی دی صدا آ رہی ہے رونے دی
اسے کہ صدا تے کوئی نہیں، میں مدینہ شریف چند سال پہلے گیا سا، اتھوں میں تبرک واسطے ایک پتھر دا ٹکڑا اٹھا کے لے کے آیا، میں انہوں ایتھے رکھے خوشبو لا کے رکھ دا، سارا دن انہوں ویکھدا رہندا۔ تو اسا کیا اے دس کہاں کتھوں لے کے آیا؟ اسا کیا اوہ تو لے کے آیا۔ اسا کیا اے پھر بار بار چیخاں مار کے آخدا ہے کہ شہر رسول کتھے، کراچی دا پہاڑ تے علاقہ کتھے؟ اسا کیا میں سنبھال کے بڑا رکھیا ہے۔ اسا کیا تو جتنا ادا اتھے کے معیارا، اسا کیا میں جتوں چکیا ہا اے رولدا ہا۔ اسا کیا کتھے رولدا؟ اسا کیا مدینے دی گلی وچ۔ اس صاحب نظر نے ہاتھ پھدیا، اسا کیا جنہوں مدینے دی گلی لبے انہوں رولن تے نہیں نہ کیتا، انہوں شہر رسول دی گلی ملی ہے، تو آخنا رولدا پہ۔ اسا کیا جنہوں مصطفی یار دی گلی لب جاوے، اسا کیا کہ مطلب، اسا کیا اوہ دا ٹکڑا ہے تے اوہ میرے رسول نال پیار کرتا ہے تے میرا رسول اوہ نال پیار کرتا ہے، انہوں مدینے دی گلی جنت تو چنگی لگ دی ہے۔ ادا مطلب جس من پتھر دے وچ بھی میرا رسول آونجے، میرا رسول تو پتھر نال بھی نبھا کے تے مصطفیٰ بھی جنت والا سنگ عطا فرما دیں دے تے جو غلام میرے رسول دا ہوئے، نوکر میرے رسول دا ہوئے۔ جناب میں اجنا آپ نے ایک عرض کرنا، حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں پرداز، آپ تابعین اور عراق دے محدث ہیں، اور میں جو انہوں نے بارے تفسیر واپس نہیں، جو میں ایسی آنا حنفی تے شافی مالکی حنبلی اس طرح سوری نام دا 95 جی انہاں وچوں تقریباً انہوں نے محبوب علیہ السلام دا قریب ترین والا وقت پایا ہے۔ آپ دی باقاعدہ سوری نام دا جناب نو علم ہوئے گا، ایک باقاعدہ جس طرح ساڑا سکول آف تھاٹ ہے فقہ دے وچ انہاں دے چل رہا مسئلہ، لیکن بعد وچوں ختم ہو گیا۔ بچے میری توجہ نال گل سنو گے۔ آپ ایک واری جی آخ دن کہ میں مطاف دے حج واسطے گیا طواف کر رہے ہیں، آدھن ایک جوان میرے نال ہے، وہ جوان جڑا ہے نا جی مطاف وچ ہر قدم دے نال قدم زمین تے رکھدا تے پڑھدا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جوان دی شکل نو ویکھ کے نہ تے آپ آدھن کہ میں متاثر ہویا۔ میں کہ بچے کی پیا کرنا ہے؟ تو مطاف چے طواف کرنا ہے، دعاواں نہیں پڑھدا، نبی پاک تے درود پڑھنا ہے، کوئی دلیل ہے تیرے کول کیوں کرنا ہے؟ اسا کہ ہاں میرے کول دلیل ہے۔ جدو آکھیا نا دلیل ہے، نال ہی اس بچے جوان دے ذہن چ آیا، اسا کہ جناب دلیل پوچھنا لے دا تعارف کی ہے؟ انہاں کہا میرے نام سفیان ثوری۔ وہ بچہ بول کے دا عراقی؟ انہاں کہا ہاں عراقی۔ انہاں اچھا، تو انہاں کہا تو میں نو جان دیں؟ انہاں کہا ہاں میں تیرے علم نو، تیری اس ساری تحقیق نو، تیرا میں مقام نو جاندا۔ انہاں کہتے تو اے دس کہ تو ہر قدم دے نال درود کیوں پڑھدا ہے؟ اسے کہ رب دی قسم جی میں اے کریم نہیں باندھا ہے، انج نہیں باندھا کوئی نہیں، جی میں اے نہیں باندھا ہے، انج نہیں۔ انہاں کہا کوئی دلیل تے دے، کہ تیرے کول دلیل؟ انہاں کہا میری ماں مینوں اللہ نے سعادت دیتی کچھ سال پہلے کہ میں اپنی ماں دے نال حج واسطے آیا، ادو اس دوران کعبہ شریف دا دروازہ بند نہیں ہوتا۔ اسے کہ جد میں مطاف چ ماں نو چکر لوا رہے ہیں تو میرا ہاتھ پکڑ کے دی بچے حج تے کرائے ایک خواہش ہے۔ اسے کہ خواہش ہے؟ وہ فقیرہ تو ہوں چھڑ، آپ نے آکھیا کہ خواہش ہے؟ اسے کہ میں نو نہ اے موڑیاں تے چاہ کے تے کعبے وچ نے داخل کردہ کہ میں 2 نفل کعبے دے وچ پڑھنا۔ ہن جناب حضرت سفیان ثوری نو جوان آکھدا ہے میں موڑیاں تے چاہ کے ماں نو کعبے دے وچ واڑ چھڈیا۔ ادن چند لمحیاں تو بعد ایک صدا بلند ہوئی، جس طرح کوئی چیز زور نال زمین تے ڈگ دیا، دن میں بھی کعبے دے اندر چلا گیا۔ میں جدو کعبے دے اندر گیا تے میری ماں دا پیٹ پھل گیا، او دا چہرہ اس طرح ہے جس طرح سیاہ لباس کپڑا ہوتا ہے۔ حضرت سفیان ثوری روایت فرما رہے ہیں، ارشاد فرما رہے ہیں، آپ فرمانے ہیں جدوں او دا اے میں ویکھیا نا سیاہ رنگ کپڑے دی مانن تے میں اپنی ماں لو ویکھ کے تے متعجب بھی ہویا، متجسس بھی ہویا، پریشان بھی ہویا کہ ہے کعبے وچ تے رنگ بدلی پئی، اس طرح دا رنگ ہو گیا کہ جڑا ویکھنے دے قابل نہیں، اس طرح دا پیٹ پھل گیا کہ شاید دا لباس پھٹ جائے۔ آدھا پریشان ہاں کہ باہر کڈا تے لوگ آکھن گے کہ کتنا بدبخت ہیں تو کہ تیری ماں کعبے وچ آ کے بے شکل ہو گئے، تیری ماں دا حلیہ بیت اللہ شریف بلکہ اندر کعبے دے بدل گیا۔ ادھے میں پریشان ہوں،
اتنے نے کریم کعبے دے وچ تشریف لے کے آ گیا، سفید لباس ہے، چہرہ اس طرح چمک رہا جی میں 14ویں دا چند بھیک مانگ رہا اس در تو۔ آدن آپ نے دستے کرم کڈیا تے کڈ کے میری ماں دے ہاتھ تے رکھیا، چہرے تے رکھیا۔ فرمانا جدو میری ماں دے چہرے تے دستے کرم آیا، میری ماں دا کالا رنگ ختم ہو کے تے میری ماں دا چہرہ 14ویں دے چند نکن چمکڑ لگ پیا۔ آدن پھر میرے اس کریم نے اشارہ فرمایا، میری ماں دا پیٹ بھی نال لگ گیا۔ ہن توجہ کر جو، اخ دن میں ہاتھ پکڑ کے پیران چڑھیں گیا، میں دا کون ہو تسی؟ آپ سے جواب ہوندہ ہے انا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا میں اللہ دا رسول۔ تو فرمایا اتنی کرم نوازی، فرمایا تیری ماں ہر روز ساؤن تو پہلے میرے نال تعلق درود نو استوار رکھیا، تو میں گوارا نہیں کردہ کہ جڑا میرا ہوئے پھر دنیا تو گندہ ہو کے ٹر جاوے۔ فرمایا جڑا میرا ہوئے، جڑا میرے نال تعلق وابستہ رکھے۔ آدھر میں عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ پھر میں کو حکم فرماؤ کھاں تھوڑا کمی ہوئی دے؟ فرمایا جد قدم چمی اپنی زبان تو میں محمد عربی تے درود پڑھ دا رمی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جنہوں میں اپنا جی صاحب علم آباب تشریف فرمان میں سبق دے طور تے گزارش کرا۔ عجیب سسٹم، عجیب چیزاں ہونتے محفل ربیع الاول دی ہوندی ہے تے اساں رٹ عقیدے دی پکی ہے۔ محفل مولا حسین دے ذکر دی ہوندی ہے، عقیدہ ساڈا کچا ہے۔ ذکر سیدنا صدیق اکبر ہو رہا ہے، عقیدہ ساڈا کچا ہے۔ خلفائے راشدین دی گل ہو رہی ہے، عقیدہ ساڈا کچا ہے۔ میں پھر ایک گل آکھاں گا، اجے ساتھ کریم نے نظر نہیں کیتی، جس تے مصطفیٰ نظر کرے اور ڈولدہ تے نہیں ہوندہ، جان تے جا سکتی ہے در محمد تو دور نہیں ہو سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیویں ممکن؟ میرے نام ذہن چ نہیں آ رہا، جناب دے ذہن چ ہوئے گا کہ جدو مسلمہ کذاب نے دعوی نبوت کیتا، ایک مائی آئی اس دا ایک اکلوتا بیٹا ہے، جس طرح ماما بچیاں نو لاڈ نال بڑا پالیا، مدینے چو باہر نہیں جان دینا۔ مسلمہ کذاب تے جدو دعوی ہویا، اس نے ماں نو آکھیا اماں اجازت طلبگار، اسے کہ کیڑی شاید آ؟ اسے کہ ایک بدبخت ہے، وہ نبوت دا دعویٰ کردہ ہے تے میں دل کردہ ہے انہوں جا کے ٹکرانا کہ تیری جرت کی کہ میرے رسول دے سامنے تو نبوت دا دعویٰ کرے۔ ماں نے آکھیا چلا جا، جدو گیا اس چہرہ ویکھیا نا، اسے کیا منگ جو منگ دیں، اسے کیا بدلے چکے دیں میں گا، اسے کیا منگ، اسے کیا منگ، اسے کیا لینا کیا، اسے کیا اس کریم نو چھڑنا، اسے کیا اپنا منہ ویکھ تے زہرا دے باپے دا چہرہ بھی ویکھنا، نہ لینے مصطفیٰ بھی ویکھنا۔ اختصار وہ غصے چاہ گیا، اسے کیا انہوں مت دیو، کیویں دیو؟ اسے کیا زندہ رکھنا ہے پر زندہ رہن بھی نہیں دینا، کیا کرنا ہے؟ انہاں کیا پکڑو، پکڑ لیا۔ اسے کیا گواہی دینا؟ اس میرے رسول دے گواہی دیتی۔ اس جلاد نو آکھیا دا ہاتھ کٹ دے تے نال ہاتھ نو کٹ کے تے خون دا بہاؤ نہ ہوئے تاکہ مرے نہ، اتے نمک سا جدو زخمہ تے نمک آیا ہاتھ کٹے آ گیا۔ اسے کیا ہون دس جان پیاری آ کہ رسول دا در پیارے گی۔ اسے کیا ایک ہاتھ تھے لکھ واری لا کے کٹے نہ تے اجے تو میرا مائی نہیں ڈٹھا، جنو ویک کے چن شرماوے ڈر دی ماری لشک نہ مارے کہ دے بے ادبی ہو نہ جائے۔ اسے کیا تو میرے رسول نو کے جانے، یہ تے ایک بدن ہے، لکھ وار جان میرے رسول تے نام تے میں وار دے۔ اس دوسرا ہاتھ قلم کیتا، پھر ہاتھ تو بعد اگے ہاتھ تو اگے وددا پورا بازو قلم ہو گیا، بازو تے بعد دوسرا ہاتھ قلم ہو گیا، نال سٹیچنگز لگوا رہے کہ خون نہ نکلے۔ جدو چلدا چلدا اسے کیا موقع ہے، اسے کیا کہ موقع ہے، اسے کیا انکار کرنا تینو جان بھی بخشاں گا، تیرے نال عزتاں تے آبروہاں میں بڑھاویں گا۔ اسے کیا تینو نظر نہیں نہ آ رہا، تینو درد محسوس ہو رہا ہے، میں نے ساقی کوثر دیاں نظراں تو دتو ہے جام محسوس ہو رہا ہے۔ جناب سیدنا بلال پاک بھی جدوں امیہ دیاں پتھراں دے تھلے سی نا میرا بلال، تے انہاں نے تھلے کوئلے سا، تے جناب سیدنا صدیق اکبر کہے، آپ نے فرمایا بلال جی، فرمایا میں تیرا پتہ ہی مخلص ہاں، تیرے نال پیار کرنا، میں نو پہچان دے۔ آدھر کون تھانوں نہ پہچانے؟ انہاں کہ تیرے کول میں ایک رائے لے کے آیا، تیرے واسطے ایک صلاح لے کے آیا۔ جی کہ صلاح ہے؟ فرمایا نت جے مرندہ رہنے ایتھے کولیاں وچ پہ کے
تے اپنے سینے نو جلواندا رہنا ہے، احدن 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 دیاں صداواں دینا ہے۔ تے میرا فرید آتا ہے نا، ہک کو سبنا دی چھکے، جڑا ہک نو دو آکھے کافر مشرک کے، اس کہا چھڑنا رب تے دے رسول نو، درد اپنے تو بچ۔ انہاں کہا بالکل تیرا مشورہ ٹھیک ہے، پر رب دی قسم جدو یہ مینوں ماردہ ہے نا تے میرا رسول گزردہ ہے، چہرہ ودہا تے جدو واللیل دیاں زلفاں دا کنڈل سامنے آندہ ہے تے ایک باری مسکرا کے میرے آلو ویکھ دین۔ انہاں کہا رب دی قسم پھر درد نہیں راندہ، محمد دی دید دا صدقہ اللہ دے جو آرام عطا فرما دے۔ اور میں آخری پیغام عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اس میں آج جدو بدن کٹیا سالہ جان جسم جو نکل گیا، اس نے مت دینے واسطے گٹو لیا، گٹو دے وچ جو بوری آئی اس نبی پاک دے صحابی دا جسم پاک مدینے روانہ کر دیتا۔ اور ایک پتر ہے ویکھنا عشق رسول کیے، لجپال دی لجپالی کیے تے او کے کریم ہے جدہ اتنا او دارو دیندہ ہے کہ کسی دا درد رہندہ ہی نہیں۔ ماں نکلی انہاں کیا پتر آگے، اسے کہا نہیں وصول کرام گے، اسے کہا خیر ہی، اسے کہا پہلو میں نے جواب دیو کہ سونے دا حبدار ہو کے آیا ہے کہ محمد درد غدار ہو کے آیا ہے۔ انہاں کہا رسول اللہ دا حبدار ہو کے آیا ہے۔ اسے کہا پھر رونے دی ضرورت نہیں، او دا استقبال کرو، کیونکہ جیڑا سونے دا ہو کے مرے وہ مردہ تے ہے ہی نہیں، اللہ موت بعد حیاتی عطا فرما دے۔ اس درد نال اللہ سانو وابستگی عطا فرماوے۔ سنگیاں نماز پڑھیا کرو، نبی پاک تے درود پڑھیا کرو۔ اور آپ اگے ایک میری گزارش ہے، میرا ایک ایمان نہیں، میرا ایک شاید میں غلط ہوں، میں آپ واسطے نہیں کر، میں اپنی ایک رائے آپ اگے ضرور دے رہا، اپنے جوان بھائیاں آگے، اپنے بچیاں آگے، کسی دی دہلیز دی واسطے غلاظت نہ ذہن چ لے کے آئے کرو۔ نبی پاک نے غلامہ دے کم نہیں، اگر تیری نظر تو کسی دی بیٹی محفوظ نہیں کی ہو جائے غلام ہے، اگر تیرے ہاتھ تو کسی دا رزق محفوظ نہیں کیوں جا حبدار ہے، اگر تیری نظر دے وچ۔ اور میں جناب نو ایک میرے محبوب علیہ السلام دے صحابی سن، اس تو پہلے ایک عورت عشق چ مبتلا، جب عشق چ مبتلا سن ہر روز مطاف چ جا کے بہانہ ایسے کہ گھر کو گزرنا ہے، انہوں تکاں گا کدی نظر پاؤنی کدی نہ پاؤنی۔ اس دن عورت چھت تے ہن انسان بھانپدا ہے، اسے کہ نیتا ہوندا ہے ویکھ کے مینوں چلا جاندا ہے۔ اسے کہ جی تے گل پوچھاں تے صحیح تیرا نام کی ہے، تیرا تعارف کی ہے، تو بیٹا کنا ہے؟ روکیا، ہاں جی کون کیویں آیا ہے؟ اسے کہ تیرے واسطے، کی چاہنا ہے؟ تیرے نال نکاح۔ اچھا، اسے کہ آسان ہے کیویں؟ اسے کہ خنجر میرے کو لینا، اپنی بغل چ دبا، مطاف چ کوئی طواف کر رہے ہیں، جا کے انہاں تے حملہ کر، کامیاب ہویا تے پھر بھی نکاح، ناکام ہویا تے پھر بھی نکاح۔ اکثر کہ کام ہی کوئی نہیں رکھیا اتھے، جا کے اوٹ دے وچ لک گیا، سیدنا صدیق اکبر سایہ ویکھیا، عرض کر دن یا رسول اللہ کو کھڑا ہے، اور میں تو تے دا سایہ ویکھ رہے ہیں نا، میرے دل چ چلن والے خیالات نو بھی ویکھ رہے ہیں، میرے سامنے آتے آن دے، میرے رسول سامنے تشریف لے کے گئے، جدو چہرہ مصطفیٰ ویکھیا نا خنجر ڈگ گیا، کڈی چادر پیراں چ ڈگی، عرض کردہ یا رسول اللہ کلمہ پڑھاؤ۔ میرے رسول نے جد کلمہ پڑھایا، ہن کلمہ پڑھ کے چند لمحیاں تو بعد اسی تو سارا دن غلامی رسول میں موت بھی حیات ہے، دعویٰ غلامی دا ہے، چند لمحے میرے مصطفیٰ دی جدو نظر پئی تے جد واپس گیا، وہ عورت جو چھت تے ویکھ رہی ہے، چہرہ بدلے ہے، شکل بدلی ہے، پر اجے دے تاثرات بھی بدلے، اسے کہ ہر روز تے گزردا ہی اے دی نظر میرے چھت تے ہوندی ہے، اج میرے چھت تالو ویکھدا نہیں۔ اسے کہ چلو شاید لوگاں نو ویکھ رہا، چھت جدو کراس ہویا، اگے گیا پچھو آواز آئی، او فلاں ابن فلاں، اسے کہ جی، نظر تھلے کر کے اسے کہ میرے اور تکدا نہیں، اسے کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ اسے کہ کل تک تے میں سمجھ دیا ساں کہ تیرے تو سونا کوئی نہیں، تے میں ہن مہر علی نو نہ بول کے آکھاں، میرے پیر مہر علی آکھیا مکھ چند بدن شاشانی ہیں، کل زلف تے اخ مستانی ہیں، مخمور اکھیں مد بریاں، او میرا رسولے، او میرا کریم رسولے۔ اللہ سنو مصطفیٰ کریم دے در دی غلامی عطا فرما دے، اس در نہ سچی وابستگی عطا فرماوے۔ اور آپ اگے درخواست دے کہ میلاد کروا رہے ہیں، اے شرف میرے رسول دے، شرف میرے خدا دے، جس سن میلاد دی توفیق عطا فرمائی، ورنہ آیت آخری وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَ، میرے رسول دا نام کسی دا محتاج نہیں، میرے رسول دا نام کسی دا محتاج نہیں، اسی میلاد کرائیے تے ساڈا بھلا ہے،
میرے رسول دے ذکر نو اللہ نے بلندی دے چھڈیے کہ سارا جہان لگے تے گھٹا کوئی نہیں سکدا، لیکن جیڑا نبی دے نام دے نال وابستہ ہو ونجے پھر گمنام بھی ہوئے تے گمنام نہیں رہندا۔ اللہ نام مصطفیٰ دا صدقہ بھی عروج عطا فرما دیندا۔ رب کی اے دسو جی، شاہ ایران تو لگ گئے کتنیاں بادشاہیں، اے شاہ ایران جڑے نو ایک نہیں، انہاں دے میرے خیال ہے مور دین 72 یا اس طرح میرے کو ڈیجٹ ہے، ان آدھی دنیا تے اور تقریباً 6 7 8 صدیاں نہ پوری دنیا تے اوور رول کیتا ہے، بادشاہی کی۔ اے میں نے دس کہاں شاہ ایران دے کسے گھوڑے دا ذکر ہے، شاہ ایران دے کسے غلام دا ذکر ہے، بلکہ 2 شاہاں تو علاوہ نام کوئی نہیں جانتا۔ تے میرے رسول دے بلال تو بھی ہر بندہ واقف، میرے مصطفیٰ دے سلیمان تو بھی ہر کوئی واقف ہے۔ اور یہ تو دور ہے کہ میرے نبی دے گھوڑے دے نام تو بھی ہر کوئی واقف ہے، میرے نبی دے ہٹھ دے نام تو بھی ہر کوئی واقف ہے، اور میرے رسول دے نالین دے حق لگے ہوئے اس تروپے تو ہر کوئی واقف ہے۔ یہ دا مطلب ہو گیا جو اونا دا ہو ونجے اللہ انہوں مٹن نہیں دیندا، باہمیں بے جان بھی ہوئے اللہ انہوں پہچان عطا فرما دیندا۔ اور جناب نے میں جی حاضر ہویا، میں کتاب پڑھ رہا گائیڈ وہ چان چیزاں حج عمرے واسطے مواجہ شریف پر جدو حاضر ہوئی ہے اتنے لکھے ہے کہ اگر موقع ملے، کہ ملے اگر موقع ملے، ایک پلر ہے، اس پلر دے کول کھڑے ہو جانے، کھڑے ہو کے گریا کر دے جو حاجات نو سلام ہے قبول ہوئے گا۔ میں جدو تھلے پڑھیا دے لکھیا ستون حنانا، اس پلر دا اس جگہ تے جتے ستون حنانا ہے، جتے میرے رسول دا عاشقائی درخت جگہ ہون کی آیا، یہ دا مطلب او پٹیا گیا، جنت چلا گیا۔ او دی جگہ تے ایرہ نکلیا، ایرے دے وچ سریہ آیا، سریہ دی جگہ تے فونڈیشن آیا، تے جدو فونڈیشن آیا حکم آ گیا کہ جیڑا عاشقان دی جگہ تے بھی کھلو جاوے نا، گمنام وہ بھی نہیں رہندا، اللہ دا بھی نام ہمیشہ سلامت فرما دیتا ہے۔ او نہیں رہا، او دی جگہ تے آ گیا، جی پھر جیڑا بلال تے نہیں، جیڑا بلال علی تڑپ لے کے آ جاوے گمنام وہ بھی رہندا، بلال دا صدقہ اللہ نام ان میں عطا فرما دیتا۔ اللہ کریم سانو سارے عشق رسول عطا فرماوے، درود پاک دی توفیق عطا فرماوے، اس ذکر تے فکر دا صدقہ اللہ ساڈے گھراں آباد فرما لوے۔ اسی صبح اٹھیے، اللہ سانو چہرہ مصطفیٰ دا صدقہ، نبی پاک دے نالین دا صدقہ، اللہ سانو فجر پانی اس طاہر دے نال پاک پانی نال منہ دھو کے سجدے دی توفیق عطا فرماوے۔ رزق حلال۔ اور جی ہن جو تبلیغاں اسی اس تبلیغ نو سن نہیں سکتے، ساڈے جی بلوال دے کول ایک شاہ صاحب سید فضل شاہ صاحب انہاں دا نام آئی، اللہ انہاں تے رحمت فرماوے۔ میں انہاں دا ایک واقعہ جی دنیا دار بندہ ہے ساڈے جج صاحب، انہاں کولوں سنیا ہے، سیشن جج اور بڑے چنگے بندے ہیں، اور امجد نون صاحب جڑے پرائم منسٹر دے سیکٹری انہاں دا بھی گل سنائی ہے۔ ہن ایک پرائم منسٹر دا سیکٹری گل سنا رہے، ایک سیشن دوواں دے کولوں میں گل سنی ہے۔ امجد حیات نون صاحب جو پرویز الہی صاحب پرویز مشرف دے سیکٹری پرسنل انہاں کو اسی بیٹھے سے تو انہیں گل سنائی کچھ عرصہ پہلے بیرا شریف، انہاں کہ جی شاہ صاحب تو میں بڑا متاثر ہاں، مجذوب جیسا یہ تھا۔ انہاں کہ متاثر ہاں؟ اسے کیا محرم الحرام چ ایک ذکر حسین پاک دی محفل کروان دیا، تو درویش آ اس ایک سنت و جماعت دا بڑا اچھا عالم بلا لینا، ایک اس اور مکتبہ فکر دا، ایک اس اہل تشیع، 4 کٹھے کر لیں دیا تے کر کے انہاں سارے انہوں اکھنا موج مارو مولا حسین دا ذکر کرو۔ وہاں جی ایک بڑا وڈا جو انہوں نے کراچی تو کو جتو دور تو 3 4 کٹھے آ گئے، ایک ٹائم آئی ٹرین دا جدو ٹائم آئی اتنے انہوں دا کوچوان چلا گیا، اپنے انہوں لے کے جڑا ہے ٹانگا لے کے اتنے 10 ملے 3 وہ بہ گئے۔ ہن جناب بلوال تو چل کے تے کوٹ مومن دے قریب آنے، رستے وچ فجر دا وقت انہاں ناشتہ کیتا، انہاں نوں ضرورت محسوس ہوئی مسواک دی، انہاں کوچوان نوں آکھیا بھائیا ہو سکے جی، انہاں کہ ایک یار مسواک بنا کے لے کے ایک کوچوان ساریاں گلاں دسدا ہے کہ میرے شہر وچ اے بڑا ہے، کنو بڑا ہے، سنترا بڑا ہے، موسمی بڑا ہے، لیکن جدوں گل ہوندی ہے نا مسواک دی، او کناں وچ مار چھڑدا ہے۔ انہاں کہ عجیب بے وقوف، 1 بار 2 بار 3 بار 3 باراں جدوں ہو گئیاں اتنے لیلانی کراس کر کے اس پنڈ دے وچ میں اس پنڈ نوں ویکھیا، ساڈے شاہ جی اتنے وکیل بھی ہیں، انہاں دے بھائی فوت ہوئے، میں گیا وہ شاہ صاحب دا وصال ہو گیا۔ آدھے جدوں اس پنڈ وچ داخل ہویا ہے وہ کوچوان اٹھیا ہے، اس 3 مسواکاں بڑھائیاں، نلکے تو دوتیاں نوں سکے صاحب ہے لو تے مارو۔ انہاں کہ بڑا یار تو عجیب آدمی،
شاہ جی دا پنڈ آ گیا اس تو یہ کر رہے ہیں، اسے کہ اس تو نہیں کر رہا، اسے کہ پھر کیوں کیتے؟ اسے کہ میرے شیخ نے میں دسیا سی کہ آرام دا ایک لقمہ کھائیے تے 40 دن نماز نہیں ہوندی، میں نے پتہ نہیں سی درختاں دا مالک کون ہے، اگر وہ دے تو تھوان مسواک لا کے دیندا تے تسی مسواک کر دے تے تھوڑی نماز نہیں سی ہونی، میں نہیں سی چاہندا کہ تھوڑی نماز رہ ونجے، انہاں کہ ہٹا کٹانگا پیچھے، اسے کہ کیوں؟ اسے کہ جی تے بوئے دے غلام دا یہ عالم ہے، اس بوئے تے بیٹے درویش دا اللہ نے کہ عالم بڑھا چڑھا، میں گل کے سنانے شکر واسطے بھی رب دا قرآن فرماتا ہے فَقُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ اللہ دا پہلو حلال کھا تے پھر میرا شکر ادا کر۔ اللہ سانو حلال کھا کے تے میلاد منانے دی توفیق عطا فرماوے، حلال کھا کے تے حلال کرنے دی توفیق عطا فرماوے۔ اللہ در مصطفیٰ دا صدقہ خیر ہوئے بھلا ہوئے، انہیں سنگیان اللہ سلامتی رکھے، دعا کر سجل اللہ صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ یا الہ مالک یا قادر یا کریم میرے پروردگار عالم ساڑھے سارے آن حاضری قبول فرما لے، ناکے سانگ گناہگار ہاں جیو جیویاں لیکن تیرے کریم رسول دے درد غلام، اس سے مولا غلامی تے سانو مانے ساڑھا عمل کوئی نہیں لیکن تیرے مصطفیٰ دے درد غلام، او کریم ہے جڑا لگیاں نہیں باندھا ہے، او کریم ہے جڑا دکھیاں دا سہارا ہے، مالک جدو قبر وچ ونجی نگاہ مصطفیٰ دا صدقہ آسانیاں عطا فرمائی، دنیا تے مولا بے آبرو نہ ہوئیے، تیرے محبوب دے درد غلام آبرو عطا فرما، ہر شرط پناہ عطا فرما، زندگی عزتی گزرے دمے واپسی مالک کلمہ حق عطا فرما، اور یا الہ مالک ہر دی بیٹی دے سر تے سیدہ پاک دے درد خیرات دا صدقہ عزت علی چادر عطا فرما، اور یا الہ مالک سن 5 ویلے دی نماز عطا فرما، نظران دے وچ حیا عطا فرما، ہر شرط پناہ عطا فرما، اور یا الہ مالک تیری بارگاہ التجا ہے ساڈے مسلمان بھائی جڑے فلسطین وچ نہتے شہید ہو رہے ہیں، ایک اگر ایتھے میرے کل بچہ لے کے آیا بچہ میں نے یقیناً لمحہ صاحب ادو تک احساس نہ جدو تک میرے کل بچے نہ کہ بچے دا درد کی ہو دا بچہ بیمار آئی میں نے اپنا بچہ ذہن وچ آ گیا کہ اگر میرا بیمار ہوئے تو کی ہوئے گا، یقیناً انشاءاللہ بچیاں نو ستیاں دیر نہ ہوئے، میں اگلے دن کہیں دن تک پریشان رہا کہ ماں دے ہاتھ وچ بیٹے دا ہاتھ آئی لیکن بیٹے دے سر تے کئی تنہ دے حساب پتھر سن، تڑف رہی آئی کہ میرے بچے نو بچا لو، مالک علی اصغر پاک دی معصومیت صدقہ انہاں بچیاں دی دستگیری فرما، انہاں یہود و نصارہ تو فتح عطا فرما، تو کریم ہے، تو کریم ہے، تو بے نیاز ہے، تو جو چاہے ہو سکتا ہے، تیری صفت ہے یا الہ مالک، تو ابابیلاں کو ہاتھیاں نو ختم کروا سکتا ہے، انہاں نے اپنے کرم دا واسطے مالک یقیناً تیری فتح نصرت تیری مدد تاں نہیں آ رہی، اسی بھول گئے تیرے رستے نو، لیکن جو جیویاں تیرے رسول دے نوکر مدد فرما، مدد فرما، مدد فرما، فتح عطا فرما، نصرت عطا فرما، رسول اللہ نے غلاماں نو کسی دا محتاج نہ کری، در مصطفیٰ تو خیر عطا فرما، اسی مانگا تا تیرے نبی دے بوہے تے، اسی تیرے رسول دے درد بردے ہاں، تے جیدہ کوئی سائیں ہوئے دکھ آوے تے اپنے مالک نو صد مار دائے، سکھ آوے تے اپنے مالک نو صد مار دائے، تائیں تے میری امام سجاد نے شام دے بازار وچ کھڑیاں ہو کے آکھیا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرقم خذ یدی سہل لنا اشکالنا، امداد کنی از رنج و غم آزاد کنی، یا الہ مالک سانو در مصطفیٰ تو خیرات عطا فرما، جس رسول دی نظر دا صدقہ مالک تو کائنات نو بہاراں عطا فرمائیاں، مالک ساڑے دلان دی اجڑی بستی تے نگاہ مصطفیٰ دا صدقہ بہار عطا فرما، عشق مصطفیٰ دی شمع عطا فرما، رسول اللہ دے درد دیوانگی تے غلامی عطا فرما، مالک جو تشریف لے کے آنا لے انہاں دے ہر قدم چ برکت عطا فرما، مالک انہاں نے تیرے نبی دا ذکر کہیں دن اپنی محنت دے پیسے علیحدہ کر کے اس واسطے رکھے کہ میں میلاد مصطفیٰ کرا سا، مالک آنے والے سال واسطے انہاں دے گھر وچ رزق دی پریشانی نہ ہوئے، بے نیاز کھلا رزق عطا فرما، ان اپنا حلال رزق تیرے نبی دے نام تے لایا ہے، مالک تیرا کریم رسول ہے، تو کسے شے نو ضائع نہیں کردا، کرم فرما، کرم فرما، کرم فرما، سانو وکھاوے تو بچا لے، مالک جیڑا سی کوشش کرنے ہیں لوگ میں نو آکھن چنگا ہے، وہ لوگاں دے آکھے کوئی چنگا نہیں بندا، جدو رات کسے صوفی برکت صاحب نو کیا صوفی جی کدوں راضی ہوندا ہے، فرمایا جدو ڈڈو ڈہ کے دی بارگاہ جائیے ادو ہی کرم فرما دے، تو کریم معاف فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
ਲੰਗਰ ਸਾਰੇ ਖਾ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜੇ।